الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل جیسا کہ ہماری سورہ الحدید جو ہے وہ مکمل ہو گئی تھی، تو آج ہمارا ریویژن سیشن ہے اس کا آیت نمبر 12 سے لے کے 21 تک، اور کل انشاءاللہ 22 سے لے کے 29 تک ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ ریویژن سیشن میں اب دیکھیے بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی جو منافق ہیں، یوم تری المؤمنین، اب ان کے بدلے میں مقابلے میں جو مومن ہیں، مرد ہیں، کون سے مومن مرد؟ جن کے بارے میں کہا تھا جو مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے تو پارٹیکولرلی کہہ بھی دیا گیا تھا کہ فتح سے پہلے جو خرچ کرتے ہیں جو بعد میں خرچ کرتے ہیں ان میں بھی فرق ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بعد میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے کوئی جو ہے وہ پھر اس کا بدلہ نہیں ملے گا، اللہ کے پاس بڑے درجے ہیں ان کے۔ اب ان کا مقام بتایا جا رہا ہے، یوم، اس دن، کس دن؟ وہ جس دن محشر کا دن ہوگا، وہ جس دن جو ہے وہ پل صراط سے گزارا جائے گا، ایک گپ اندھیرا ہوگا، سب کو ان کا نور دیا جائے گا، کچھ کا نور جو ہے وہاں پہ جا کے بجھ جائے گا اور کچھ کا نور جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اس دن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس دن جو ہے وہ ہر شخص ڈر میں ہوگا کہ کہیں میرا نور نہ بجھ جائے۔ اب نور کتنا ہوگا؟ اتنا بھی ہوگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بعض کے پاس ایسا نور ہوگا کہ جس کا اجالا مدینہ سے لے کے صنعا تک، عدن تک جو ہے وہ ہوگا۔ بعض ایسے ہوں گے جن کا اجالا جو ہے، جن کا نور جو ہے وہ پہاڑ کے برابر ان کا اجالا ہوگا، اتنا روشن ہوگا۔ بعض کا اونٹ کے برابر بتایا گیا، بعض کا انسان کے اپنے قد کے برابر بتایا گیا، اور بعض کا اتنا نور ہوگا جو ان کے پاؤں کے انگوٹھے کے برابر ہوگا، اور وہ جل رہا ہوگا اور بجھ رہا ہوگا۔ اور یہ کس بیسس پہ ہوگا؟ جس طرح کی ان کی سنسیئرٹی، جس طرح کا ان کا خلوص اللہ کے لیے تھا، جہاں پہ آمنوا وعملوا الصالحات میں وہ ہر چیز بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے تھے، بہتر سے بہتر احسان کرنے والوں کے درجے میں آتے تھے۔ اب اس کی مثال آپ ایسے ہی لے لیں، ایک گپ اندھیری رات میں ایک پگڈنڈی پہ اوپر اگر ایک قافلہ چلا جا رہا ہے تو اس قافلے میں جس کے پاس جتنی بڑی ٹارچ ہے اتنا ہی وہ آسانی سے چلے گا۔ اب جن کے پاس ٹارچ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ دوسروں کی منتیں کریں گے ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ یہی بات جو ہے وہ یہاں پہ ان آیت کریمہ میں بتائی جا رہی ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات۔ اور دیکھے گا تو اس دن مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم، دوڑ رہا ہوگا نور ان کا، بین ایدیہم، ان کے سامنے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں ہاتھ۔ یہاں بائیں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ اصحاب الشمال، وہ جو جہنمی ہیں، جو دوزخی ہیں، ان کو چونکہ جو ہے وہ روشنی دکھانا مقصود ہی نہیں ہوگا، تو وہ نور جو ہے وہ ان کے سامنے اور ان کے دائیں ہاتھ جو ہے وہ دوڑ رہا ہوگا، اور پھر اس وقت ان کو نور کے ساتھ ساتھ وہ پل صراط کراس کر رہے ہوں گے، پھر اس وقت ایک آواز آئے گی، فرشتے ان کو کہیں گے بشراکم، خوشخبری ہے آج ان کے لیے، اليوم، آج کے دن جنات تجری من تحت الانہار، جن کو نور ملا اور نور سے پل صراط پار کر گئے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے آج کے دن، کس کی؟ ان جنتوں کی جن کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ در حقیقت یہی بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں چاہے ہم کچھ بھی بن جائیں، کتنا بھی مال اکٹھا کر لیں، وہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دیکھیں، دنیاوی کامیابی کے پیچھے ہم جو ہے وہ اپنی ساری عمر گزار دیتے ہیں، ہم دنیاوی تعلیم کے پیچھے، بزنس کھڑا کرنے کے پیچھے اپنی زندگی کا سارا حصہ جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ اگر نہیں ٹائم لگاتے، نہیں ہم کوشش کرتے اس اخروی زندگی کی جس کے بارے میں کہا گیا ذالک هو الفوز العظیم، وہ ہے بڑی کامیابی۔ اب پوچھا تو ہم سے جائے گا کہ پیدا تمہیں اللہ نے کیا، عبد تم اللہ کے ہو، غلام اللہ کے ہو، لیکن تم غلامی کسی اور کی کرتے رہو، اور اللہ کو پارٹ ٹائم اوبیڈینسی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے۔ ہر چیز جس طرح غلام ہوتا تھا کہ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، اس کا مالک اس کو کھانے کو دیتا تو وہ کھا لیتا، اس سے نہ دیتا تو نہیں کھاتا، اس کا مالک اس کو دھوپ میں کھڑا کرتا وہ ہو جاتا، اس کا مالک اس کو چھاؤں میں کھڑا کرتا وہ ہو جاتا، اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں تھی۔ اسی طرح ہماری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، ہماری ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ ہے بڑی کامیابی۔ دنیاوی کام کرنے سے اللہ نے منع نہیں فرمایا، علم حاصل کرنے سے اللہ نے منع نہیں فرمایا، لیکن علم کس چیز کا علم؟ اپنی حقیقت پہچاننے کا علم۔ ہم آج مارس تک تو پہنچ گئے ہیں، نئی نئی گلیکسیز، نئے نئے سیارے، نئے نئے پلاٹوز جو ہے
ہم جو ہے وہ انوینٹ کر رہے ہیں. ہم سب کچھ دیکھتے ہیں, ہمیں نہیں نظر آتا تو ہمیں اللہ نظر نہیں آتا کہ اللہ نے یہ سب کچھ, کس نے یہ کائنات تخلیق کی, کس نے یہ مارس بنایا, کس نے چاند سورج بنائے, کون ہے جو ان کو ایک نظم و ضبط کے ساتھ, ایک ڈسپلن کے ساتھ چلاتا چلا جا رہا ہے. یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا. ہم پہنچ گئے, ہاں وہاں پہ ماحول دیکھ لیا ہم نے, وہاں پہ دیکھا مٹی کیسی ہے, پانی ہے کہ نہیں ہے, آبادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے, ہائیڈروجن ہے, کاربن ہے, یہ سب کچھ دیکھ لیا. یہ نہیں دیکھا کہ اس پلاٹو کو, اس مارس کو تخلیق کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کون ہے جو ان سیاروں کو جو ایک سپیڈ کے ساتھ, اور سپیڈ بھی کتنی, لاکھوں سال, لاکھوں کلومیٹر کے حساب سے, لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں, ایک ڈسٹنس پہ چل رہے ہیں. اور ڈسٹنس کس نے کریٹ کیا ہے؟ یہی سوچنا, یہی جو ہے وہ ذالک هو الفوز العظیم, یہی بڑی کامیابی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات, اس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں, للذین آمنوا, ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں, جو ایمان والے ہیں, ان سے کہیں گے انظرونا, ٹھہرو ذرا, انتظار کر لو, نقتبس من نورکم, اقتباس ان سے, ہم بھی تم سے نور حاصل کر لیں, ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو. نقتبس کاف بے سین, اس کا معنی بیسیکلی ہوتا ہے کسی کی آگ میں سے چنگاری لے کے اپنی آگ جلا لینا. اس کو ادبی اصطلاح میں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی کے مضمون میں سے کوئی ایک پیرا لے کے کسی خاص مقصد کے لیے اپنے مضمون میں شامل کر لینا. تو یہاں پہ ہم تلاش کرنا, نقتبس, ہم بھی لے لیں, من نورکم, تمہارے نور سے. اب جب وہ یہ چیخیں گے, پکاریں گے, کیا تمہارے ہم بھائی نہیں تھے, کیا تمہارے رشتہ دار نہیں تھے, تمہارے دوست نہیں تھے, دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے, ٹھہر جا, ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دے. اب آگے سے جو ہے وہ کتنا کٹھور جواب یہاں سے دیا جائے گا, قیل ارجعوا, مانا تو اس کا یہ ہے کہ لوٹ جاؤ, لیکن در حقیقت اس کا معنی ہے دفع ہو جاؤ. قیل ارجعوا, جاؤ لوٹ جاؤ, وراءکم, پیچھے اپنے. پیچھے کیا کہ نور تو یہ دنیا میں جو ہمارے اعمال ہیں, جتنا ہم قرآن کو پڑھیں گے, یہ قرآن نور ہے, یہ ہماری زندگیوں میں روشنی بھرتا ہے. یہی جتنا ہمارے پاس نور ہوگا اتنا ہی نور ہمارے پاس وہاں پہ ہوگا. بڑی سیدھی سی بات ہے, قرآن نور جو ہے, قرآن ایک نور ہے, یہی ہمیں روشنی دکھاتا ہے, یہی ہمیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کے آتا ہے, یہی ہمیں جو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے. اس نور کو اگر ہم نے آج چھوڑ دیا, کل کو پھر نور نہیں ملے گا. تو یہاں پہ کہا گیا قیل ارجعوا, جاؤ دفع ہو جو, وراءکم, پیچھے اپنے, فالتمسوا نورا, اب اپنا نور تلاش کرو. اور اپنا نور پیچھے جائیں گے, کہاں سے ملے گا؟ زندگی دوبارہ تو شروع ہونی نہیں ہے. ان کے لیے نور رکھا ہوتا تو پہلے ہمیں مل جاتا. اگر ان کے کوئی کرتوت, ان کے کوئی اعمال اچھے ہوتے تو ان کا حصہ کبھی اللہ نے اپنا عدل, اللہ کا ہے کہ اللہ کسی کا حصہ تو نہیں روکے گا, اللہ تو اپنی رحمت سے بڑھا چڑھا کے دے گا. جاؤ فالتمسوا نورا, اپنا نور لے کے جاؤ. اب وہ پیچھے مڑیں گے, فضرب بینہم بسور, ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی, لہو باب, اس کے ایک دروازہ ہوگا, باطنہ فیہ الرحمہ, اندر اس کے رحمت ہوگی, جنتیں ہوں گی, باغات ہوں گے, بہتے ہوئے چشمے ہوں گے, جھرنے ہوں گے, وظاہرہ, اور باہر اس کے من قبلہ ہی, سامنے ان کے کیا ہوگا, عذاب ہوگا, جہنم ہوگا. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے آج کہ ہم کس راہ پہ جانا چاہتے ہیں. اس راہ پہ جس پہ جو ہے وہ اس کے جنت کے اندر, اس دیوار کے اندر جہاں پہ اللہ کی رحمت ہے, جہاں پہ جو ہے وہ جنتیں ہیں, باغات ہیں, اللہ کی رضامندی ہے, یا جہنم کی طرف جانا چاہتے ہیں. آج اپنا نور چاہتے ہیں, اس قرآن کو پکڑ لیں, یہی ہمارا نور ہے. اس نور پہ جتنا جو ہے وہ ہم اس کو اپنے ساتھ لگا لیں گے, جتنا اپنے اندر اتار لیں گے, اتنا ہی نور اس دن جو ہے وہ ہمیں ملے گا. یہی وعدہ ہے اللہ کا. ینادونہم, وہ پکاریں گے ان کو, کہیں گے الم نکن معکم, ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے, وہاں ہم اکٹھے کھیلتے تھے, اکٹھے بڑے ہوتے تھے, اکٹھے بزنس کرتے تھے, ہم تمہارے بھائی تھے, بہن تھے, بیوی تھا, شوہر تھا, کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالو, کہیں گے ہاں بلا, ہاں کیوں نہیں. ولکنکم فتنتم, تم نے فتنے میں ڈال لیا, اپنے آپ کو امتحان میں ڈال لیا. یہ فتن کا لفظ جو ہے وہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی انسان کا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع, ہم یقیناً آزمائیں گے تمہیں. الذی خلق الموت والحیات, کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ آزمائے تم سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون جو ہے برے اعمال کرتا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے, اور ایک جو شیطانی لوگ جو کفار ہوتے ہیں وہ انسان کے اوپر جو ہے, مومنوں کے اوپر جو ہے بڑا سخت وقت لے آتے ہیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. اور تیسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ امتحان میں ڈال لیتا ہے. نفس کے پیچھے چلوں, اللہ کی کہی بات کے پیچھے چلوں, نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور وہیں پہ جو ہے وہ پھر گر جاتا ہے.
اور لیکن ڈالا تم نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو امتحان میں، وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور پھر تم کھڑے رہے اور پھر تم نے شک کیا، غرتکم الایمانیہ، اور دھوکے میں ڈال رکھا تمہیں تمہاری خواہشات نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ تم دیکھتے رہے اس وقت، تم نام سے، زبان سے جو ہے وہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن تمہارے دل اس کلمے کے اوپر نہیں ٹھکے۔ تم نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہہ کے اللہ کے رسول کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ تمہیں بتایا جاتا کہ آخرت ہے، آخرت میں تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تم اس آس میں بیٹھے رہے کہ پتہ نہیں یہ آخرت والی بات حقیقت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر حقیقت بھی ہے تو کون وہاں سے واپس ہو کے آیا؟ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ مر کے زندہ ہوں گے، کبھی کوئی مر کے زندہ بھی ہوا ہے؟ یہ وہ خواہشات تھی یہ، اور دنیا میں اتنے زیادہ گم ہو گئے، اتنے زیادہ گم ہو گئے کہ دنیا کے ہو کے رہ گئے۔ تمہیں خیال ہی نہیں آیا کہ یہ دنیا تو فانی ہے۔ تمہارے سامنے ہوتا تھا کہ کوئی ایسی ہستی نہیں تھی سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو دنیا میں رہ گئی ہو۔ اپنا آیا، وقت گزرا، وقت گزارنے کے بعد جو ہے وہ پھر چلا گیا۔ کل کسی نے ایک بڑی اچھی بات کہی، کسی نے اس نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو ایٹ اے ٹائم بڑھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے؟ یہ عمر ہے، یہ بڑھ بھی رہی ہے اور ساتھ ساتھ کم بھی ہو رہی ہے۔ جتنی بڑھے گی اتنی کم ہوگی اور اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گی۔ تو تم رکے رہے، ٹھہرے رہے اور تم نے انتظار کیا، اور تمہیں تمہاری خواہشات نے جو ہے وہ دھوکے میں ڈالے رکھا۔ تم کہتے رہے میرے پاس بہت مال ہے، بہت پیسہ ہے، سب کچھ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ الحاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تو یہاں پہ بھی یہی فرمایا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ وغرکم باللہ، اور اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ڈالا، الغرور، دھوکہ دینے والے نے، وہ شیطان نے دھوکہ دیا تم نے، اور اس نے کہا کوئی اللہ نہیں، کوئی حساب نہیں ہوگا، جو کچھ ہے یہیں پہ ہے، کماؤ، کھاؤ، پیو، موج کرو، رشوتیں لو، سود لو، چوریاں کرو، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے مارو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج کے دن میں دیکھ لیں، عزت کس کی؟ سب سے بڑے چور کی۔ مال کس کے پاس؟ جو سب سے زیادہ حرام کماتا ہے۔ تو ان لوگوں کو یہی شیطان کا دھوکہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کو کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، حالانکہ ایک اللہ کا عدل جو ہے وہ ہے، اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ ہے۔ اور ہم اسی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ جو ہے وہ اس کا حساب کرتا ہے، اور پھر آخرت میں جو ان کو ذلیل و خوار کرے گا وہ علیحدہ ہے۔ یہ ہے شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا۔ اور پھر فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، پر آج کے دن کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ جو تم نے دنیا میں اکٹھا کیا، مال فدیہ لیا، کچھ تم سے لیا نہیں جائے گا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں پہ بات کس کی ہو رہی تھی؟ منافق مرد اور منافق عورتوں کی۔ ملایا کہ ان کے ساتھ جا رہا ہے ان کو، نہ تو تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے۔ کس کے ساتھ برابر کھڑا کر دیا گیا؟ کافر کے ساتھ برابر کھڑا کر دیا گیا۔ حالانکہ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں ہم، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا دل کافروں کے ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھی ہیں، ان کے مددگار ہیں، ان کے کہے پہ چلتے ہیں۔ آج کے دن میں فلسطین کے اوپر کیا حال ہو رہا ہے؟ گلے کاٹے جا رہے ہیں، خون بہائے جا رہے ہیں۔ 30,000 جو ہے، جس میں سے 90% عورتیں اور بچے جو ہیں وہ شامل ہیں، جن کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مجال ہے جو کسی مسلمان حکمران کے کان پہ جوں تک رینگی ہو، کسی کے ماتھے کے اوپر شکن تک آئی ہو۔ وہ اپنے سیلیبریٹیز میں مشغول ہیں، اپنے کھیل کود میں جو ہے وہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی ہے خواہشات، یہی ہے منافق پن۔ مومن تو کیا کہا گیا ہے؟ مومن کو تو کہا گیا ہے کہ جسد واحد، ایک جسم کی مانند ہیں، کہ اگر کانٹا جو ہے وہ کسی ایک جگہ چھپتا ہے تو دوسرے حصے میں خود تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ تو یہاں پہ کس کے ساتھ ان کو کہہ دیا گیا؟ نہ فدیہ، کوئی بدلہ تم سے لیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، اور نہ ان سے جو کافر ہیں۔ تب کافروں کے ساتھ ایک صف میں کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ اب وہاں پہ جو ہے یہ فیصلہ، اب فیصلہ کرنے والی بات کیا ہے؟ ماواکم النار، ٹھکانہ تمہارا کیا ہے پھر؟ آگ، جہنم۔ یا مولاکم، پھر تمہاری وہی دوست ہو گئی۔ نہ قرآن تمہارا دوست ہوگا، نہ تمہارے بارے میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رحم فرمائیں گے، نہ نبیوں سے جو ہے وہ کسی اور سے شفاعت تمہاری کروائی جائے گی۔ تمہاری دوست پھر کیا ہوگی؟ یا مولاکم، وہ تمہاری دوست ہوگی۔ کون؟ یہ آگ تمہاری دوست ہوگی۔ ابیس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ علم یعنی للذین آمنوا، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ ابھی بھی وہ ان کے دل جو ہے وہ نہیں تھر تھرائے، وہ نرم نہیں ہوئے۔ یعنی للذین آمنوا، کیا ابھی بھی ان مومنوں کے اوپر وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ نرم پڑ جائیں دل ان کے اللہ کے ذکر سے۔
اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ نماز اللہ کا ذکر ہے، یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ کیا ابھی بھی قرآن سیکھنے سمجھنے کے باوجود ان کے دل نرم نہیں ہوئے؟ بلکہ ثم قست قلوبکم، ان کے تو دل سخت ہو گئے، پتھروں کی مانند ہو گئے، بلکہ اس پتھروں سے بھی بڑھ گئے۔ وما نزل من الحق لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اور جو نازل کیا اللہ نے سچائی کے ساتھ، کیا اس کے باوجود ان کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں آئی؟ ابھی بھی ویسے کے ویسے سخت ہیں۔ ولا یکونوا کالذین، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی مانند اوتوا الکتاب من قبل، ان کی مانند جن کو دی گئی تھی پہلے کتاب، فطال علیہم الامد، پھر ایک طویل مدت گزر گئی، فقست قلوبہم، سخت ہو گیا دل ان کے، انہوں نے تو پھر کچھ عرصہ نکال لیا تھا۔ یہ آیت کریمہ اتری ہے تو اسی وقت کے اس کے منافقوں کو جو ہے کہ تمہارے درمیان تو ابھی اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کو تو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے جو ہے اس کے اوپر ایک مدت گزاری، اس کے بعد وہ جو ہے وہ اس میں تحریفات کر دی، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اپنی خواہشات کے غلام ہو گئے۔ ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا، یہ کیٹیگوریکلی جو ہے وہ ہمیں کہا جا رہا ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ نافرمان ہے اللہ کی، ان کی مانند مت ہو جانا۔ اعلموا، جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحیی الارض بعد موتہا، وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کی موت کے۔ قد بین لکم الآیات لعلکم تعقلون، بلا شبہ ہم نے تمہارے لیے بیان کر دی ہیں آیتیں، کھول دی ہیں آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کر سکو۔ یہ مثال کیوں دی گئی کہ اگر ابھی بھی تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں تو یقین مان لو اللہ اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ تم انفاق کرو، اپنی دن کی زمین کے اوپر انفاق سے خرچ کر کے ہل چلاؤ، اور پھر جو ہے وہ اللہ کی یاد کرو، اللہ تمہارے دلوں کو پلٹ دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اگر ابھی بھی تم جو ہے وہ اس راہ پہ چل رہے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پلٹ آؤ، توبہ کر لو، اس سے معافی مانگ لو، اس سے جس مال کے اوپر تم ریچھ رہے ہو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، لوٹ آؤ واپس۔ اگر مردہ زمین زندہ ہو سکتی ہے تو دلوں کو پھیر دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ اس طرف یہاں پہ جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے کہ جان رکھو اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، زمین کو اس کی موت کے بعد، تو یہ تمہارے دل تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ کر دے گا۔ تم اللہ کی طرف پلٹ کے تو دیکھو، لو لگا کے تو دیکھو، معافی مانگ کے تو دیکھو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ یہ پارٹیکولرلی علیحدہ علیحدہ کیوں بتایا گیا کہ بخل میں، کنجوسی میں زیادہ ہاتھ جو ہے وہ گھر والوں کا ہوتا ہے، تو یہاں پہ کہا گیا کہ چاہے مردہ چاہے ہوں، ہر کوئی اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوگا۔ صدقہ کرنے والے، پہلے تو لفظ صدقہ ہمارے ہاں بڑا برا لفظ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، صدقہ کیا ہوا ہم نے۔ صدقہ لفظ صدق سے ہے، صدق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سچا۔ تو جو سچائی کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کو صدقہ کہتے ہیں، جس میں کوئی ریاکاری مطلوب نہیں ہوتی، جس میں کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا، صرف اس سے جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے، وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ بھی صدقہ ہی ہے ایک قسم کی، یہ باقی چیزیں جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یہ بھی صدقات ہی ہیں۔ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرضہ دینے والے، اور جو قرضہ اچھا قرضہ، حسنا، کیا اللہ کو ہم کیش تو نہیں نہ پکڑاتے، اللہ کے نام کوئی جائیداد تو نہیں کرتے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتے ہیں، تو قرضاً حسنا کون سا ایسا اچھا قرض؟ ریاکاری نہیں، احسان مندی نہیں، یہ نہیں کہ کسی کو دے کے اس کے بعد اس کو تانے مارتے رہو اور اس کے اوپر اپنا احسان جتلاتے رہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کا بدلہ اللہ سے اگلے جہان میں لینے کی امید رکھنے کے لیے جو کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یضاعف لہم، ان کو بڑھا چڑھا دے گا، دگنا چگنا کر دے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور یہ اجر کیا ہے؟ یہ جنتیں ہیں، اکرام والا اجر، عزتوں والا اجر، اور ان کے لیے وہ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اکرام والا، عزتوں والا اجر ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر، أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، وہی سچے ہیں، وہ سچے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور شہید، اب جیسے میں نے اس کی جب ڈیٹیل پڑھائی تھی تو اس کا ترجمہ ہم دونوں اکٹھے بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کے الگ کرتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں اب نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ بے شک وہ لوگ جو سچے ہیں، والشہداء، اور شہید،
عند ربہم، وہ شہید ہیں اپنے رب کے ہاں، لہم اجرہم و نورہم، لیے ان کے اجر ان کا، و نور ان کا کس کے پاس ہے؟ عند ربہم، اللہ کے پاس۔ اب یہ نور لینا ہے تو اللہ سے لو لگانی پڑے گی، اس قرآن کا بتایا ہوا راستہ پکڑنا پڑے گا، نہیں پکڑیں گے تو نہیں۔ وہ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو صدیق ہیں، شہید ہیں اپنے رب کے ہاں، ان کا اجر اس کے پاس ہے۔ اور وہ لوگ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ کفر کیا، انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنمی ہیں۔ اب انکار کرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ میں صرف یہ منہ سے کہہ دوں کہ میں نہیں مانتا اس کو، ہم سب مانتے ہیں اس کو۔ کیا ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہمارے اس قول کی گواہی دے رہے ہیں؟ اس چیز کو خود اپنے سامنے رکھ لیں اور اپنے رکھ کے سامنے اپنا جائزہ لے لیں۔ کیا ہمارے اقوال کی، ہمارے افعال اور ہمارے اعمال گواہی دے رہے ہیں کہ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں میرے افعال سے بھی وہی نظر آتا ہے، میرے اعمال سے بھی وہی نظر آتا ہے؟ اگر نہیں نظر آتا تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر اس لسٹ میں شامل ہوں، پھر میرے اعمال اگر ویسے نہیں ہیں میرے اقوال کی مانند، تو یہ ہیں وہ کذبوا، جھٹلایا جنہوں نے بآیاتنا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی جہنمی لوگ ہیں۔ اعلموا، جان رکھو، یہ وارننگ کے الفاظ ہیں، خبردار ہو جو، جان رکھو، انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی لعب و لہو، ایک کھیل ہے اور تماشا ہے، وزینتن، دیکھیں انسان کی زندگی جیسے شروع ہوتی ہے ویسے ہی بتدریج جو ہے اس کے اعمال بتائے جا رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ اس کو کس سے؟ ایک کھلونے سے کھیلنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کارٹون، وہ دوسری چیزیں، وہ تماشا دیکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس کو پھر اپنی زینت، اپنے آپ کو سنوارنے کا شوق ہوتا ہے، اچھے کپڑے ہوں، اچھا ہیئر ڈریسر ہو، اچھی جوتا پہنا ہوا ہو۔ اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے پھر اس کو تفاخر ہوتا ہے، فخر کرتا ہے وہ اپنے درمیان، میرے پاس یہ مال ہے، میرے پاس اس ماڈل کی گاڑی ہے، میرے پاس اس برانڈ کے جوتے ہیں، میں اس فلاں کی شرٹ پہنتا ہوں، یہ دنیا میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔ وَتَفَاخَرُ بَيْنَكُمْ، اور تفخر کرنا، فخر کرنا آپس میں، وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور آگے بڑھتا ہے تو پھر جو ہے وہ پھر مال میرے پاس زیادہ ہونا چاہیے، حلال ہو حرام ہو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے اس کا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ پھر قبروں میں جا پہنچے۔ اس کی مثال ایسے دی گئی ہے، کماثل غیث اعجب الکفار، اعجب الکفار، جیسے کہ بارش، وہ بارش کون سی بارش؟ جو مایوسی کے بعد ہوتی ہے، کہ جب بالکل مایوس ہو گیا کہ اس دفعہ تو سب کچھ خشک سالی آ گئی، قحط پڑ گیا، پھر اللہ کی بارش ہو جائے، مانند اس بارش کی اعجب الکفار، جو کفار کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ کیا لگتی ہے؟ نبات ہو، اس کی نباتات، اس کی جو ہے وہ کھیتیاں، کفار کو جب ایسی بڑی اچھی لگتی ہے، ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ زور پکڑتی ہے، پھر وہ زور پکڑتی ہے، اپنی پوری جوانی جوبن پہ آتی ہے، ثم فتراہ مصفرا، پھر تو دیکھتا ہے اس کو زرد ہوئے ہوتے ہیں، وَيَكُونُ ثم يَكُونُ حُطَامًا، اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تو زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ بچہ آتا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں، بچہ بڑا ہوتا ہے ہم بڑے جو ہے وہ راضی ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ عمر ڈھلنے لگتی ہے، ڈلتے ڈلتے جو ہے وہ بالکل بڈھا کوسٹ ہو جاتا ہے، ہڈیاں ہو جاتا ہے، جس طرح جو کھیتی ختم ہو جاتی ہے اس طرح انسان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری سامنے کتنی مثالیں ہیں۔ یہ درخت، یہ ٹنڈ منڈ درخت جو ہے وہ آج سے 4 دن پہلے کھڑے ہوئے تھے، اب ان کے اوپر کونپلیں پھوٹنی شروع ہو گئی ہیں، اس کے بعد یہ پھوٹیں گی، اس کے اوپر پھل لگے گا، یہ پورے جوبن میں آئیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کا اختتام ہوگا۔ تو روز ہمارے سامنے مردے زندہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں ہوش نہیں آتی۔ وفی الآخرۃ، اور آخرت میں عذاب شدید، سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ، ایک طرف اللہ کا عذاب بھی سخت ہے، ومغفرۃ من اللہ، اللہ کی بخشش بھی ہے وہاں پہ، ورضوان، اور اس کی رضامندی بھی ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی سوائے ایک دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ یہ دھوکہ دیتی ہے انسان کو جو ہے وہ بہلاتی ہے، پھسلاتی ہے۔ شیطان جو ہے وہ اس لیے بناتا ہے کہ جا کے اس کو جہنم میں گرا کے بس کرے گا۔ وہ سابقو، سبقت لے جاؤ، دوڑو، بڑھو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، کس کام میں؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنات، اور اس جنت کی طرف، ارضھا کعرض السماء والارض، جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کی چوڑائی اتنی ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی،
اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اعدت للذین، اعدت تیار کی گئی، مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہوتی ہے جو پارٹیکولرلی، جس کو ہم کہتے ہیں پرپسفل بلڈنگ۔ اگر ہم ایک سکول کی بلڈنگ بناتے ہیں اور اس میں صرف سکول ہی کھولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پرپسفل بلڈنگ، کہ یہ اسی مقصد کے لیے تیار کی گئی۔ اسی کا معنی اعدت ہے، تیار کی گئی ہے للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسول پر۔ وہی شروع میں جو کہا گیا تھا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لائے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اعمال کے بدلے میں کسی کو نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا کرے۔ جو اجرت ہوتی ہے، جو اعمال ہوتے ہیں، اس کا اگر ہم دیکھیں قرآن پاک میں لفظ کون سا استعمال کیا گیا؟ اجر استعمال کیا گیا ہے، بدلہ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ کا فضل جو ہے اس کے اوپر، اگر 100 روپیہ مزدوری طے کی ہے، کام کروایا 8 گھنٹے، 100 روپے ہاتھ پہ رکھ دینا، یہ اجر ہے، یہ مزدوری ہے۔ 100 کے بدلے میں 150 دے دینا، جو 50 ہے نا، وہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل جنت سے، اس سے یہ ہے کہ یہ اللہ کے فضل کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر، یہ اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جنت نہیں ملے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کچھ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کوئی بھی نہیں جائے گا جنت میں اگر اللہ کی رحمت نہ ہوگی۔ تو فرمایا، یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، اگر اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے تو یہاں پہ یہی ذالک فضل اللہ ہے، یؤتی من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ انشاءاللہ باقی آیتیں ہیں جو ہم کل مکمل کریں گے، اور پرسوں سے سورہ مجادلہ شروع ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب